کا رمضان مبارک کا مہینہ تھا، اس کے اب کچھ چند لمحات یا کچھ چند دن ہمارے پاس باقی رہ چکے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سال آئے گا، اگلا رمضان مبارک کا مہینہ آئے گا، پتہ نہیں کسے ملے اور کسے نہ ملے۔ ان دو ایام کو غنیمت جانیں اور اللہ رب العالمین کی جتنی ہو سکے اتنی عبادت کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان 2 دنوں میں یا 2 یا 3 دنوں میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کا جیسا ہی مہینہ گزرتا ہے، ایک اہم عبادت جو ہمارے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کی ہے وہ عہد ہو جاتی ہے۔ وہ عبادت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب قرار دیا، واجب قرار دیا، سنت نہیں، واجب قرار دیا، صاعًا من تمر، 1 سا کھجور میں سے، او صاعًا من شعیر، یا 1 سا جو میں سے، او صاعًا من عقیق، یا 1 سا پنیر میں سے، او صاعًا من طعام، یا 1 سا جو غذا ہے اس میں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرض قرار دیا ہے زکوٰۃ الصدقۃ الفطر، فطرانے کے طور پر، تو اس کا نکالنا فرض اور واجب ہے۔ تو گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان کی طرف سے نکالنا واجب ہے، جو گھر کے سربراہ ہیں، والد ہیں یا جو بڑے بھائی ہیں، ان کے اوپر اپنے ماتحت کا نکالنا واجب ہے، 1 سال نکالنا واجب ہے۔ 1 سال کی مقدار کتنی ہوتی ہے اس حساب سے اہل علم کے آپ کو الگ الگ مواقف ملیں گے، کسی کا 2.5 کلو، کسی کا 2 کلو 600 گرام کی تمام باتیں ملیں گی۔ یہ اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اہل علم کا اس میں اختلاف ہے؟ اس وجہ یہ ہے کہ جو ساتھ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ ماپنے کا آلہ تھا، وہ ماپنے کا آلہ تھا، یعنی ایک چیز تھی، اس کے اندر اگر آپ گیہوں ڈالیں گے اس کا وزن کچھ اور ہوگا، اگر آپ اس کے اندر کھجور ڈالیں گے تو اس کا وزن ظاہر سی بات ہے کچھ اور ہوگا۔ تو ہر وزن کے اعتبار سے اہل علم کے مختلف اقوال ہیں۔ یہ جتنے بھی اقوال ہیں یہ تمام اقوال آپ کو 3 کلو کے نیچے ملیں گے، کسی نے 27 کہا، کسی نے 26 کہا، کسی نے 2.5 کلو کہا۔ تو زیادہ بہتر دل کو مطمئن ہونے کے لیے تاکہ عبادت اچھی طریقے سے ادا ہو جائے ہم 3 کلو ادا کرتے ہیں، تاکہ تمام شبہوں و زوال جتنے بھی شبہوں و شبہات ہیں اس سے ہم پیچھے چھوڑ دیں اور 3 کلو ادا کرتے ہیں۔ تو 3 کلو گھر کے ہر افراد کی جانب سے نکالنا ضروری ہے، چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو۔ یہاں پر مسئلہ آتا ہے جنین کا، جو حمل میں ہے، جو ماں کے پیٹ میں ہے، اس کی طرف سے نکالنے کا مسئلہ آتا ہے۔ تو اس تعلق سے قاضی اعظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں تمام اہل علم کا بارے میں اتفاق ہے کہ بچے کی طرف سے نکالنا جو ماں کے پیٹ میں ہے وہ مستحب ہماری، تو نکالنا چاہیے اس کی جانب سے۔ اگر بچے کا ولادت جو ہے مغرب کے بعد ہو گئی، جیسے مغرب ہوئی تب تو نکالنا واجب ہے، لیکن اگر حمل میں ہے تب نکالنا مستحب ہے، تو اسی طرف سے بھی نکال دینا چاہیے۔ اب زکوٰۃ الفطر کے جو مسائل آپ نے پڑھے کہ 3 کلو نکالنے اس کی وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ الفطر، اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ الفطر کو اس لیے فرض کیا تو رحمت للمساکین، جو فقیر اور مسکین لوگ ہیں ان کے لیے اناج کا ذریعہ ہو جائے، عید کے دن ان کے گھر میں بھی غذا ہو جائے، کم سے کم عید کا ایک ایسا دن ہو جس دن وہ مطمئن ہو کر کھا اور پی سکے۔ اور دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حرمت للنسوان، ہم سے جو روزے کی حالت میں غلطیاں اور خطائیں ہو جاتی ہیں اس کو دور کرنے کا ذریعہ ہے زکوٰۃ الفطر۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے اس چیز کو دور کیا ہے۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر کو پیسہ دینا چاہیے، اب بھائی ہر کوئی جو ہے گیہوں دے گا۔ یہاں پر ایک بات ضروری ذہن میں رکھ لیجیے کہ زکوٰۃ الفطر میں جو اہل بلد ہے ان کی جو غذا ہے اسی کو نکالنا ہے، یعنی گیہوں ہے، آٹا ہے، چاول ہے کہ ہماری غذا ہے اسی کو نکالا جائے گا۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو مسکین ہیں تاکہ ان کی قضاء جو ان کی حاجتیں پوری ہو جائے اس لیے ہم رقم ادا کرتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں آپ کو مارکیٹ میں ملیں گی، تو ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے، صدقۃ الفطر ایک عبادت ہے اور عبادت قبول ہونے کی 2 شرطیں، اس کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے اخلاص ہونا ضروری ہے، اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا واضح فرمان کہ یا تو کھجور میں سے 1 سا دو، یا تو گیہوں میں سے 1 سا دو، یا تو جو میں سے 1 سا دو، کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں مال نہیں تھا، نقد نہیں تھا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خیال نہیں آیا کہ ہم مال نقد نہ کر دیں،
اللہ کے رسول کا اتنا قید کر دینا یہ بتاتا ہے کہ زکوٰۃ الفطر ایک عبادت ہے، اور عبادت ویسے ہی انجام دی جائے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہوگا۔ اگر آپ کو غریبوں کا اتنا خیال آ رہا ہے کہ اگر سب کے سب جو ہے گیہوں دے دیں گے، چاول دے دیں گے، ان کے پاس نہیں جمع ہو جائے گا، ان کے پاس مارکیٹ سے کوئی اور چیزیں خریدنے کے لیے گنجائش نہیں ہوگی، تو آپ اپنی طرف صدقہ کر دیں، 100 روپے 100 روپے 150 روپے دے دیا کریں تاکہ ان کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے۔ اب بھائی اگر آپ چاول دیں گے تو چاول سے صرف کچھ نہ بنے گا، بریانی تھوڑی بنے گی، تھوڑی نہ بریانی بنے گی، اس کے لیے اس کے سارے سامان ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو غریبوں کا اتنا خیال ہو رہا ہے تو آپ کچھ اپنی طرف صدقہ وغیرہ کر دیجیے تاکہ ان غریبوں کے لیے خوشی کا دن ہو جائے، تو الگ سے کر سکتے ہیں۔ لیکن جو عبادت ہے اس میں چینجز کرنا یہ میرے بھائی بہت ہی خطرناک بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو جس طرح ثابت ہے اسی طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ فطرانے کے مسائل، اب ادا کرنے کا وقت کبھی سے دینا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ عید سے 2 دن پہلے ادا کیا کرتے ہیں، تو عید سے 2 دن پہلے ادا کرنا جائز ہے، عید کا جو دن ہے اس سے 2 دن پہلے ادا کرنا جائز ہے، لیکن افضل وقت کب ہے؟ افضل وقت وہی ہے جس کی وجہ سے حکمت ہے۔ زکوٰۃ الفطر نازل کرنے، زکوٰۃ الفطر کو کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ عید کے دن غریب جو ہے اس کی غذا مکمل، تو غذا کب مکمل ہوگی؟ آپ کب دیں گے؟ مغرب کے بعد دیں گے یا عید سے نکلنے کے پہلے دیں گے، تبھی مسلم خوشی سے کھا پائے گا۔ تو حکمت کے طور پر یہی افضل ہے کہ مغرب کا جیسا ہی وقت ہو جائے اسی وقت جو غریبوں کو بھی دیا جائے، لیکن اگر جواز مانگیں گے تو 2 دن پہلے بھی اس چیز کا ہمیں جواز ملتا ہے۔ افضل کیا ہے؟ عید سے پہلے دینا ہے، لیکن عید کے بعد نماز پڑھ لینے کے بعد دینا اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی نہ عام سمجھا اللہ کا قبول نہیں کرے گا۔ اور ایک چھوٹا سا مسئلہ بیان کروں گا، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ لوگوں میں نے دیکھا ہے اور کچھ مسائل آتے ہیں عید کے وقت پر کہ غریب جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارا جو فطرانہ ہے نا وہ آپ رکھ دیجیے، میں جو عید کے بعد آ کے لے لوں گا یا مغرب میں آ کے لے لوں گا، اس سے مل کے باتیں ہوں گی۔ تو اس چیز کو ذہن نشین کر لیجیے کہ زکوٰۃ الفطر دینا ضروری، دینے کے ساتھ ساتھ اس کی طرف سپورٹ کر دینا ضروری ہے، اس کے گھر میں وہ زکوٰۃ الفطر پہنچ جانا ضروری ہے۔ اگر کوئی غریب آپ یہ کہیں کہ آپ رکھ دیجیے میں عید کے بعد آ کے لوں گا، تو اسے کہہ دیجیے کہ نہیں، اگر آپ عید کے بعد لیں گے تو آپ کے لیے کچھ اور صدقہ دیا جائے گا، لیکن زکوٰۃ الفطر عید سے کروایا جاتا ہے، اس کو سپورٹ کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا خاصا خیال رکھنا چاہیے زکوٰۃ الفطر دینے میں، تاکہ ہماری جو عبادت ہے بہترین طریقے سے ہو جائے۔ محترم سامعین کرام، ویسے تو مسئلہ جو تھا فطرانے کا مسئلہ تھا، اور فطرانے کا مسئلہ جہاں تک لگتا ہے کہ لوگوں کے لیے واضح ہو چکا ہے کہ کتنا دینا ہے، کیا دینا ہے، کب دینا ہے، لیکن ایک حدیث سنا کر، اور جو حدیث بہت ہی اہم حدیث ہے اور ہم میں سے اکثر لوگ اس کا خیال نہیں کرتے ہیں، وہ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، ام عطیہ رضی اللہ عنہا۔ یہ جو تھی ام عطیہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سوشل ورکر جو کہتے ہیں نا، جو عورتیں سوشل ورکر کرتی ہیں، اس طریقے کی عورت تھی، عورتوں کے درمیان خدمت کرنا ایک کام تھا۔ فرماتی ہے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا، کیا کہا؟ حکم دیا، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرجہن، کہ ہم ان عورتوں کو، اور اس کے اندر اور تفصیل ہے، ان عورتوں کو جو اورنیاں والی ہے، یہ عورتیں جو بالغ ہو چکی ہیں، یہ عورتوں کو عید کے دن مصلی کی طرف نکالے بے گھر سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، جہاں پر دوسرے حدیث میں آپ کو ملتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا عورت کے لیے اس کے گھر میں نماز پڑھنا وہ زیادہ افضل ہے۔ یہ بات کہاں پر کہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مسجد نبوی میں، جہاں پر ایک نماز پڑھنا 1000 نماز کے برابر ہے، وہاں پر ٹہر کے کہا، ٹہر کر وہاں سے کہا کہ عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے، تو پھر عام مساجد کی بات ہے۔ لیکن جب مسئلہ عید کا آیا تو ام عطیہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں حکم کیا کہ ہم عورتوں کو گھروں سے نکالیں مصلی کی طرف۔ اب عورت کو مصلی کی طرف آنے کے لیے 2 چیزیں ہو سکتی ہیں یا 3 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی چیز ہے حیض کا خون اگر نماز نہیں پڑھنا ہو سالہ، تو سوال کیا ہے کہ اللہ کے رسول اگر حیض والی ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا مصلی سے دور ہٹ جائے، لیکن شریف ہو، ایک بات میں شامل ہو۔ دوسری چیز ہو سکتا ہے اللہ کے رسول بولنے نہیں ہے، نقاب نہیں ہے، اس کے پاس پردے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے رسول نے اپنی بہن سے اجرت پہلے۔ اتنی شدت اللہ کے رسول کر رہے ہیں عید کی نماز کے لیے عورتوں کے لیے، لیکن آج ہمارا گھروں کا حال کیا ہے؟ کئی ساری خواتین جاتی ہی نہیں مصلی، ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ مصلی میں جا کے پڑھنا یہ ان کے لیے بہتر ہے، اور کچھ اہل علم نے اس کو واجب قرار دیا کہ عورتوں کا مصلی میں جا کے عید کی نماز پڑھنا واجب ہے۔
لیکن ہمارے گھروں کا حال کیا ہے؟ بچے پڑھتے نہیں، بچے گھروں میں نماز پڑھتی ہیں. تو میرے بھائی عید کا ماحول پیدا کریں گا، بچوں کی تربیت کریں. اور ایسی حالت میں بچوں کو لے کر چل جائے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہی بات نکلتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، اگر آپ کے پاس الحمدللہ ہے، سواری ہے، تو آپ لے کر نکلیں، لیکن اس کے اندر شرعی حدود کو یاد ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جب تم مسجد کی طرف نکلو تو خوشبو کو چھوڑے گا، خوشبو کو ہاتھ ہی مت لگاؤ. تو سادہ سیدھا لباس اور بغیر خوشبو لگائے اور بغیر ذکر پھیلائے اگر وہ نکلتی ہیں، یہ اللہ کی بندیاں ہیں، ان کو لے کے جانا چاہیے. اور آدمی کو چاہیے کہ وہ نکل نکلے، لیکن فتنے کا نہیں، بلکہ ایک سیدھے اور سادے لباس میں بغیر کسی فتنے کے ڈر سے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اس عورتوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کے بعد، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو دیکھ لیا ہوتا جو آج یہ لوگ کر نہیں ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا مسجد میں آنے سے. اس طریقے کا اس زمانے کی بات کر رہی ہے. آج کے زمانے کو عائشہ رضی اللہ عنہ دیکھیں تو کیا کہتے ہیں؟ تو عورتوں کو جو ہے، جو بچے وغیرہ ہیں، ایک مہذب بغیر کسی فتنے کے خوف سے ان کو مسلح کی طرف لے کے جانا آپ کی ذمہ داری اور آپ پر واجب ہے. تو یہ جو ہے فطرانے کے مسائل ہیں اور عید کے مسائل ہیں، اس چیز کا خاصا خیال کرنا چاہیے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین کے رسول سے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.